یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ چلو، عقائد سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی بھی چھوٹا سا بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا رہا تو پوچھو۔ عقائد، توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ سب کچھ کلیئر ہے؟ جی میم۔ جی میم۔ تو آج سے ہم جو نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے سیرت۔ آپ نے اب تک پڑھا تھا حدیث، حدیث مطلب خبر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کی تعلیم دی ہے، جو باتیں ہمیں بتائی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ نیکسٹ ہے سنت۔ سنت کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ کس طریقے سے اٹھتے تھے، کس طریقے سے بیٹھتے تھے، سوتے کس طریقے سے تھے، جاگتے کس طریقے سے تھے، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں سنت۔ مطلب جو آپ نے ہر ایک ایکٹیویٹی ہمیں کر کے دکھائی ہے، اس ایکٹیویٹی کو کرنے کا پراپر وے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ سیرت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری لائف کے بارے میں ہے، کہ آپ کس طریقے سے دنیا میں آئے، آپ نے اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا، آپ نے کیا کیا مشقتیں اٹھائی، کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کی، یہ پوری جو آپ کی بائیوگرافی ہے، پوری جو آپ کی زندگی کی سٹوری ہے، اس کو بولیں گے سیرت۔ آیا سمجھ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لقد کان، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین رول ماڈل، ایک ایسا ماڈل جسے دیکھ کر تم اپنی زندگی کا سانچہ ڈھال سکو، جسے دیکھ کر تم اپنی زندگی کو جینے کا طریقہ سیکھ سکو، وہ بہترین سانچہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ماڈل بنا کر بھیجا۔ جیسے کہ ہم کسی کے بڑے فین ہوتے ہیں، کوئی انفلوئنسر ہے، کوئی سٹار ہے، کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی ایکٹر ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ ہمیں پسند ہے ہم ان کے ہر ایک طریقے کو اپناتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے، بات کرنے کا طریقہ، سٹائل کا طریقہ، سب کچھ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جیسا بولتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو ہم نے نمونہ بھیجا ہے، تمہارے لیے جو ہم نے رول ماڈل بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہو سکتا ان سے بہتر۔ اگر ہم غیروں کے طریقے پر چلیں گے تو ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں گے تو ہمارا حشر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھو ٹیم میں کھڑے رہیں گے۔ تو آج سے ہم جو سیکھیں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھو، سیرت کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کمپلیٹ ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ڈیئرسٹ، ہم بولتے ہیں نا نیئر اینڈ ڈیئر، ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، یہ میرا کلوز فرینڈ ہے، یہ ہمارے فیملی فرینڈ ہے، تو سب سے زیادہ ایک دم بیسٹی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو پھر وہ کمپلیٹ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے زیادہ، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ہر کسی سے زیادہ محبت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اوکے، تو اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے حالات کیسے تھے۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اب سے تقریباً 14 یا 1450 سال پہلے کی بات ہے، دنیا کا بہت برا حال تھا۔
ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی، بے حیائی، یہ سب کچھ پھیلا ہوا تھا۔ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، پوری دنیا میں کفر تھا، شرک تھا، یہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی بھی رسول نہیں تھا، رسول سب جا چکے تھے، جتنے بھی ہم نے رسول پڑھے نا ابھی تک، وہ اور آگے جتنے بھی رسول آئے وہ سب لوگ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب دنیا میں کوئی بھی رسول نہیں تھے، کوئی بھی نبی نہیں تھے، اور سب لوگ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو یہ کفر اور شرک لوگوں میں آیا کیسے؟ پہلے یہ سنو۔ لوگ سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن عرب میں ایک انسان تھا جو بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، بہت ہیلپنگ نیچر تھا اس کا۔ تو وہ ایک دن شام کی طرف سفر کرتا ہے۔ شام کی طرف جب وہ سفر کرتا ہے تو وہاں پر شام ملک میں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کے لوگ نا ایک عجیب قسم کی مورتی کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے اللہ کی طرف بھیجنے والا۔ تو وہ ایک مورتی خرید کر مکہ لے کر آتا اور لوگوں سے کہتا ہے۔ اب لوگ کیونکہ اس کو اچھا سمجھتے تھے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی باتوں کو بھی اچھا سمجھنے لگے، تو وہاں پر ایک مورتی آئی عزا کی، ایسے ہی ایک مورتی آئی لات کی، ایسے ہی الگ الگ جگہ سے ایک ایک مورتی اکٹھا ہوتی گئی، اور سارے کعبۃ اللہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی گئی۔ کتنے؟ 360 اسٹیچوز، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا وسیلہ ہے، یہ سوچ کر کعبہ کے اندر، کعبہ کا جو ڈور ہوتا نا، وہ ڈور کے اندر 360 مورتیاں رکھی گئی۔ ہر کوئی ان کی بھی عبادت کرتا تھا، اللہ سے بھی مانگتا تھا، بٹ ان سے پہلے مانگتا تھا، کیونکہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ ہماری سفارش اللہ سے کر دیں گے۔ تو یوں کرتے کرتے لوگوں کے اندر شرک پڑ گیا تھا، کفر پڑ گیا تھا، اچھی بری کی پہچان نہیں تھی۔ لڑکیاں، جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور اس کو اور تھوڑا بڑا ہونے کے بعد زندہ گاڑنا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی بیبی گرل ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کچھ بچ جاتی تھی اور کوئی منت مانگ لیتے تھے یا کچھ ہو جاتا تو فوراً اس لڑکی کو کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، مورتیوں کے آگے قربانی کرتے تھے، اس خون سے مورتی کو نہلاتے تھے، منتیں مانگتے تھے، اور اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ کتابیں سب بگڑ چکی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا نا کہ ایک مسئلہ ہے جس کو چینج کرنے کے لیے پیسے دے کر آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، تو یوں کر کے سب کچھ نظام بگڑ چکا تھا۔ ان کے اندر منتیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، چادریں چڑھانا، پیڑ کی پوجا کرنا، پہاڑ کی پوجا کرنا، ندی نالے، سب کچھ ان کے نزدیک الگ الگ ہی چیزیں تھیں، الگ الگ جہالت میں وہ تھے۔ پھر فال کھولنا، جیسے ایسٹرولوجی ہوتی ہے نا، ویسے نجومی کا علم رکھنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر عام تھی، اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو راستہ بھٹکانے والی چیزیں تھیں، اور انہی میں سب لوگ جو ہیں وہ مبتلا تھے۔ اللہ کے دین کو تو کمپلیٹلی بھول چکے تھے، اللہ تھا ان کے نزدیک، لیکن ان غیروں کی عبادت کرتے 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 نا وہ اللہ کو اتنا مقدم جاننا چھوڑ چکے تھے۔ بعد میں کہتے تھے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یوں کہتے تھے، لیکن جو اللہ کی اہمیت انسان کے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ ان کے اندر نہیں تھی، وہ بالکل گمراہ ہو چکے تھے۔ جیسے کہ ایک کمرے میں اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ رہ سکتی ہے؟ اگر میں لائٹ آف کروں گی تو کمپلیٹ اندھیرا ہو جائے گا، اگر میں لائٹ آن کروں گی تو کمپلیٹ روشنی ہو جائے گی، لیکن کیا اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ ویسے ہی لوگوں کا شرک اور کفر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ، یہ رہنا پاسبل نہیں تھا، تو وہ غلط کام کرتے کرتے کمپلیٹلی گمراہ ہو چکے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے، سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب سوچا کہ اب ان کی ہدایت کا وقت آ گیا ہے، اور اب جو میں رسول بھیجوں گا، جس کو میں رسول چنوں گا، وہ دنیا کا آخری رسول ہوگا، یہ نبوت کی عمارت کو کمپلیٹ کرنے والی آخری اینٹ ہوگی، ان کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، ان کے بعد اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ صرف اور صرف قیامت ہوگی، قیامت ہی آئے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے
ان کا قبیلہ تھا قریش. یہ قریش کا قبیلہ سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ قبیلہ قریش کے رہنے والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور قریش کے قبیلے والے کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، مطلب حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت گزاری کرنا اس طریقے سے. اور جو ان کا خاندان تھا وہ ہاشم کا خاندان تھا، بنو ہاشم عبد مناف ان کے خاندان سے قبیلہ ان کا قریش تھا. ٹھیک ہے، تو ان کے خاندان میں سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے بارے میں آج سنیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا شیبہ. کیا نام تھا؟ شیبہ. شیبہ کا مطلب ہے سفید بال، سر میں جو سفید بال ہوتے ہیں نا وہ. تو ان کو بچپن ہی سے ان کے سر کے بال نا سفید تھے، اس لیے ان کے والدہ ان کو شیبہ کر کے پکارا کرتی. والدہ کا نام ہے سلمہ اور ان کے والد کا نام ہے ہاشم ابن عبد المناف. اوکے، تو یہ جب عبد المناف جب گئے تھے مدینہ تو وہاں پر انہوں نے سلمہ سے نکاح کر لیا اور ان کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا. اب وہاں سے جب عبد المناف گئے شام کی طرف تو وہاں کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور سلمہ اور شیبہ جو ہے مدینہ میں یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے. شیبہ جو ہے بہت زیادہ کلیور، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا اور تیر کمان چلانے میں ایک دم ماہر تھا. تو ایک دن جب یہ تیر چلا رہا تھا تو مطلب جو ہے مکہ سے مدینہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بچہ کتنا ہوشیار ہے، اس کا ایک بھی نشانہ نہیں چوک رہا. تو اس نے وہاں آس پاس پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ شیبہ ہے. اور مطلب کے ساتھ جو ان کا دوست تھا وہ کہتا ہے کہ مطلب تمہیں پتہ ہے یہ شیبہ کون ہے؟ یہ تمہارے بھائی عبد المناف کا بیٹا ہے، عبد المناف کا بیٹا شیبہ ہے. تم وہاں مکہ میں سرداری والی زندگی گزار رہے ہو اور تمہارا بھتیجا، تمہارا سگا خون یہاں پر یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ دیکھ کر تم آرام کی سانس کیسے لے سکتے ہو؟ تو یہ باتیں سن کر مطلب جو ہے ان کا جو ایسا ہوتا ہے نا تڑپ ہوتی ہے تو ان تڑپ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ مکہ لے کر جاؤں گا. پھر ان کے والدہ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہاں پر بیوہ ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بھتیجا اتنا بڑا خاندان، قریش کا قبیلہ، ہاشم خاندان، اتنا بڑا خاندان ہونے کے باوجود یہاں پر یتیمی کی زندگی گزارے. تو اگر تم اجازت دو تو میں شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ لے جانا چاہتا ہوں. تو ان کے والدہ سلمہ دل پر پتھر رکھ کے دعاؤں کے ساتھ اپنے بچے کی بھلائی کے لیے شیبہ کو جو ہے مکہ بھیجتی ہیں. تو جب یہ مکہ آ رہے ہوتے ہیں مطلب جو ہے ان کو اونٹ پر سوار کر کے لاتے ہیں. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مطلب کوئی غلام لے کر آیا ہے سمجھتے ہیں غلام بندہ، اور بندے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ، عبدن یعنی کہ بندہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبدن یعنی کہ بندہ. ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ مطلب کا غلام ہے اور اس کو پکارنے لگتے ہیں عبد المطلب. اوکے، تو عبد المطلب ان کا نام اس طریقے سے پڑا. عبد المطلب کا جو ایکچوئل نیم ہے وہ ہے شیبہ، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب غلام لے کر آیا ہے تو اس کو شیبہ کو جو ہے عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور ان کا نام عبد المطلب ہی فیمس ہو جاتا ہے. اب یہ بھی بہت ہوشیار تھے، بہت چالاک تھے اور مکہ میں رہتے رہتے ساری چیزیں سیکھ گئے تھے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، ان کو 10 بیٹے ہوتے ہیں اور یہ بھی کعبۃ اللہ کے والی بن جاتے ہیں. مین جو ہیڈ ہے وہ عبد المطلب یعنی کہ شیبہ یہ بن جاتے ہیں. تو کعبۃ اللہ میں جو ہے جب بھی حاجی آتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے پتہ ہے، ایک بڑا سا جیسے سوئمنگ پول ہوتا ہے ویسے بڑا سا ایک پول بناتے تھے اور دور سے جا کر پانی لا کر حاجیوں کے لیے اس پول میں بھرا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں پانی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، دور دور جانا پڑتا تھا. اور جو کنواں تھا وہاں پر زمزم کا کنواں جو اسماعیل علیہ السلام نے پیر گھس کے روئے تھے اور جھرنا پھوٹا تھا نا، وہ کنواں کہیں کھو گیا تھا. کھونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنواں دب گیا تھا کسی طوفان کے آنے کی وجہ سے. اب مکہ کیسے پتہ ہے، دنیا کے سینٹر میں ہے اور آس پاس پورے پہاڑ ہیں، تو جب بھی کوئی طوفان وغیرہ آتا تو پتھر اس طریقے سے رول ہو کے نیچے آ جاتے تھے. یوں ہو کر کنواں کہیں چھپ گیا تھا. تو اب عبد المطلب سوچتے ہیں کہ زمزم کا کنواں تلاشنا ہوگا اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. پانی اتنے حاجیوں کا پانی جا کر
بھر کے لانا بہت مشکل بات ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو عبد المطلب جو ہیں کنواں ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، ان کو خواب کے ذریعے بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ کنواں ڈھونڈنا ہے، تو یہ کنواں ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، بٹ ان کو کہیں بھی کنواں نہیں ملتا، کمپلیٹلی گھس گیا تھا کنواں، دب گیا تھا۔ تو اب یہ ڈھونڈتے ہیں، پہلے دن ڈھونڈتے ہیں، دوسرے دن ڈھونڈتے ہیں، ملتا ہی نہیں۔ پھر ایک دن منت مانگتے ہیں۔ کیا منت مانگتے ہیں؟ کہ اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو میرے 10 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو اللہ کے لیے میں قربان کر دوں گا، ایسی منت مانگ لیتے ہیں۔ اور واقعی ان کو کیا ہوتا ہے، زمزم کا کنواں مل جاتا ہے۔ اب ان کے 10 بیٹے تھے، 10 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا مشکل تھا، تو 10 بیٹوں میں تو اب قرعہ ڈالتے ہیں۔ قرعہ ڈالنے کے بعد 10 بیٹوں کے چٹ میں نام قرعہ ڈالنے کے چٹس، باؤل میں چٹس ڈال کر جو ہم نکالتے ہیں نا، ویسے باؤل میں چٹس ڈالتے ہیں 10 کے نام کے۔ تو جب نام آتا ہے عبداللہ کا، اب ان کے 10 بیٹے تھے، 10 میں سے کچھ مشہور ہے، کچھ کے نام پتہ نہیں، جیسے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو لہب، عبداللہ، یہ سارے جو ہے ان کے بیٹے تھے۔ ان میں سے نام آتا ہے عبداللہ۔ عبداللہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور بہت اچھے بیٹے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ عبد المطلب، عبداللہ تو تمہاری نیک اور فرمانبردار اولاد ہے، تم ایسا نہ کرو، ان کو ذبح تم نہ کرو۔ اور پھر واپس سے قرعہ ڈالتے ہیں، پھر قرعہ ڈال کر پھر نام اٹھاتے ہیں، تو پھر نام آتا ہے عبداللہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عبداللہ کی قربانی مت کرنا، تو یوں کرتے کرتے ہر بار عبداللہ کا نام آتا ہے۔ تو اب یہ کیا سوچتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس بیٹے کے بدلے اونٹ ذبح کروں گا۔ تو اب کیا کرتے ہیں، عبداللہ کا نام ڈالتے ہیں، 10 اونٹ لکھتے ہیں اور چٹ اٹھاتے ہیں، تو نام آتا ہے عبداللہ کا۔ پھر واپس سے کرتے ہیں 20 کیملز اینڈ عبداللہ، پھر نام آتا ہے عبداللہ کا۔ یوں کرتے کرتے 100 کیملز کے چٹ ڈالتے ہیں، مطلب 10 20 انکریز ہوتے جاتا ہے، 100 کیملز اینڈ دین عبداللہ۔ تو اس وقت چٹے آتی ہے 100 کیملز کی۔ تو عبداللہ کے جان کے بدلے میں عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے، بہت اچھے، بہت فرمانبردار، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ لے کر جاتے ہیں، اس وقت ان کی ایج ہوتی ہے اراؤنڈ 18 ایئرس 10 منتھ سم تھنگ، اوکے۔ تو جب مدینہ لے کر جاتے ہیں، اب یہ جوان تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی جو ہے عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، لیکن عبداللہ جو ہے اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جب یہ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں بنو زہرہ قبیلے سے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کو پسند آ جاتی ہیں، تو انہوں نے آمنہ کا نکاح جو ہے یہ ان سے عبداللہ سے کرا، ان سے عبداللہ سے نکاح کروا۔ اس وقت ان کی ایج ہوتی ہے 16 ایئرس، ٹھیک ہے۔ عبداللہ تھے 18 اینڈ آمنہ تھی 16 ایئرس کی۔ تو جب یہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جب یہ مکہ آ جاتے ہیں واپس، تو اب یہ پریگننٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ کو جانا پڑتا ہے سفر کے لیے شام کی طرف، ٹھیک ہے۔ شام ملک میں سفر کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے۔ تو جب یہ جاتے ہیں اس وقت آمنہ جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے، تو عبداللہ بول کر جاتے ہیں کہ آمنہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن جب میں آؤں گا تو میرا تم ایسے ہی مسکراتے ہوئے استقبال کرنا۔ تو بی بی آمنہ ٹھیک ہے کہتی ہے اور خوشی خوشی ان کو رخصت کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر یہ پریگننٹ تھی، تو آمنہ کہتی ہے کہ جب میں پریگننٹ تھی، جب میرا بیبی آنے والا تھا، تو میں نے بہت الگ الگ چیزیں محسوس کی تھی، بہت الگ، مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا، یوں لگتا تھا میرے کمرے میں کوئی روشنی ہے۔ یوں کرتے 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 6 to 7 منتھس ان کے نکل گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب شام سے قافلہ واپس آ رہا تھا۔ اب انہوں نے پرومس کیا تھا نا کہ عبداللہ سے کہ جب تم آؤ گے تو میں تمہارا ایسے ہی ویلکم کروں گی۔ تو ہر گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں آ جاتا ہے، لیکن ان کا دروازہ نوک نہیں ہوتا۔ یہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ عبداللہ کیوں نہیں آئے۔ تو یہ اپنے سسر سے یعنی عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا پتہ لگاؤ کہ عبداللہ واپس کیوں نہیں آئے۔ تو جب یہ پتہ لگاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ جو ہے شام سے واپس آتے وقت مدینہ میں بیمار ہو گئے تھے اور اپنے سسرال میں ہی رکے، اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو عبد المطلب جاتے ہیں اپنے بیٹے کو مل کر ان کو واپس لانے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے تک ہی خبر آ جاتی ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اوکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر عبداللہ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب بی بی آمنہ جو ہے، دیکھو ابھی بیبی آیا بھی نہیں اور ان کے ابو چل بسے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں جب راستوں سے چلتی تھی تو ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ میرے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ جب میں ٹریز کے بازو سے جاتی تھی، درختوں کے پاس سے گزرتی تھی، تو درخت میرے آگے جھک جایا کرتے تھے، مانو جیسے میرے آگے سجدہ کر رہے ہوں۔ جب میں تھوکتی تھی تو میرے تھوک سے عطر کے جیسی، مشک کے جیسی خوشبو آتی تھی۔ جب میں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو پانی آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا تھا، مجھے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مکہ کی لڑکیاں کہتی تھی کہ آمنہ تم رکی رہنا، تم رکتی ہو تو پانی اوپر رہتا ہے اور ہمیں بھی بھرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب سی چیزیں میں دیکھا کرتی تھی اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ میرے اندر جو بیبی ہے وہ کچھ تو میجیکل بیبی ہے، کچھ تو خاص ہے اس بچے کے بارے میں، یہ وہ فیل کیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ٹائم گزرتا ہے، اب اس بیبی کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے۔ تو کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، کچھ میں ڈیٹ الگ ہے، کچھ میں ڈیٹ الگ ہے، تو ہم اس پر زیادہ زور دیا گیا کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن صبح کے ٹائم آپ پیدا ہوئے، صبح فجر کے وقت آپ پیدا ہوئے۔ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے رات کو کیا ہوتا ہے، آسمان میں سرخ ستارہ چمکتا ہے، سرخ کہتے ہیں ریڈ کلر کو، ریڈ کلر کا سٹار چمکتا ہے، اور جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے آتش، اس کے محل میں نا 14 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، اچانک وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ ایک اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ عربی اونٹ اس کے گھوڑوں کو باہر نکالنے لگے ہیں، دوڑا دوڑا کر باہر نکال رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہودی اس ریڈ سٹار کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آ گیا، بیکاز ان کی کتابوں میں بہت سارے نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام، مطلب آخری نبی جب دنیا میں آئیں گے تو کیا کیا ہوگا۔ اور جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ستارے نیچے آئے ہیں اور جھولا جھول رہے ہیں، سوئنگ کر رہے ہیں ستارے، ایسا ماحول ہو گیا تھا۔ اور ایک دم ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دنیا سمجھو جیسے سجائی گئی تھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور اب یہود جو ہیں تلاش میں نکل گئے کہ آخری نبی آ گئے ہیں اور کس کے گھر میں، پورا مدینہ چھان مارتے ہیں، ان کو کہیں نہیں ملتا۔ مکہ آتے ہیں، مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں ملتا، مطلب گھر ملتے ہیں بہت سارے، بٹ ان کا دھیان اس پر نہیں جاتا کیونکہ عبداللہ نہیں ہے تو بچہ یتیم ہے، اب بھلا آخری نبی ایک غریب اور یتیم گھر میں کیسے پیدا ہوگا، یہ سوچ کر وہاں پہ دھیان نہیں جاتا ان کا۔ تو فجر کے وقت 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہوتے ہی فوراً آپ سجدے کی حالت میں تھے، جسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا، سجدے کی حالت میں تھے۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ جب اس دنیا میں آیا تو میرے کمرے میں مطلب میری غریبی اتنی تھی کہ میرے کمرے میں دیا چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پہلے لائٹس نہیں تھے، وہ جو آئل والے چراغ ہوتے ہیں نا، دیے ہوتے ہیں، ویسی چمنی وغیرہ ہوتے ہیں، ویسی چیزیں یوز کیا کرتے تھے، تو وہ جلانے کے لیے میرے پاس تیل بھی نہیں تھا، اتنی غریبی تھی۔ لیکن جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نور ایسا تھا کہ کمرے میں سمجھو جیسے روشنی آ گئی، کمرہ چمکنے لگا، اتنی روشنی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب پیدا ہوئے، اب ان کا نام جو ہے رکھا گیا احمد۔ تو اب برکتیں حاصل کرنے کے لیے دادا عبد المطلب کیا کرتے ہیں، اپنے پوتے کو گود میں لیتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں تاکہ برکتیں حاصل کر سکیں، ان کی سوچ تھی اس وقت۔ تو جب یہ بچے کو لے کر جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد المطلب یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت بچہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ، سب اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو تب ان کا نام رکھتے ہیں محمد۔ محمد، احمد زیادہ تعریف والا، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کو کہتے ہیں محمد۔ اور یہ جو محمد نام تھا یہ دنیا کا نام تھا، آسمانوں کا نام تھا احمد۔ تو آپ اس طریقے سے دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ کا نور ایسا تھا، اور آپ اب بوائز کے جیسے ختنہ کی جاتے ہیں نا، تو آپ اور نیچرلی وتھ ختنہ پیدا ہوئے تھے، آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، آپ کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا، آپ کے نور سے کمرہ پورا روشن ہو گیا تھا، اتنا بابرکت بچہ۔ اور جو کوئی اس بچے کو دیکھتا تھا بس تعریف کیا کرتا تھا کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہر کوئی یہی کہتا تھا۔
اوکے تو اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف علیہ السلام سے بھی خوبصورت بنایا. یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے سنا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے بیچ میں سے جاتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتیں فروٹس کاٹنے کی بجائے اپنے کلائیاں کاٹ لیتے ہیں, مطلب ہوش نہیں رہتی ان کو. ان کے بھائی ان سے جلتے تھے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. تو یوسف علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھپا کے رکھا تھا. کس لیے چھپا کے رکھا تھا؟ تاکہ یہ خوبصورتی قیامت کے دن دیکھی جائے. اوکے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہتی ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے کلائیاں کاٹ لی تھی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے کلیجے کاٹ لیتے تھے, اتنے خوبصورت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ جب کمرے میں ہوتے تھے نا تو آپ کا نور ایسا تھا, آپ کی ریفلیکشن اتنا اجالا رہتا تھا روم میں کہ میں آرام سے سوئی میں دھاگا پرو لیتی تھی. مطلب مجھے لائٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی جب آپ گھر میں ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرون کلر کا کرتا جو جھبا ہوتا ہے وہ پہن کر بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں باریک باریک سے چیکس کا کچھ ڈیزائن تھا, چیکس ٹائپ مرون کہ ڈارک میرون کلر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس دن نا چاند بھی آیا ہوا تھا, پورا فل مون. تو حضرت ابوبکر کبھی چاند کو دیکھتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابوبکر یہ کیا دیکھتے ہو؟ تو ابوبکر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند. مجھے تو چاند بھی آپ کے سامنے پھیکا لگ رہا ہے, تو آپ اتنے خوبصورت تھے. اوکے تو اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا. یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ آگے کا بتاؤ. جی میم. تو مکہ میں نا ایک رول تھا. کون سا رول؟ کہ اب مکہ جو ہے سٹی ہے, شہر ہے. اوکے تو ہم جب ایک شہر میں رہتے ہیں تو شہر کی ہوا الگ. اب بنگلور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بیلگام پسند آتا ہے, مطلب چھٹیوں میں, یا پھر بیلگام میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے جگہ پر کچھ دن کے لیے ویکیشن کے لیے جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر خاموشی ہو, کھیت ہو, ہریالی ہو, پیس آف مائنڈ کے لیے, ہے نا. اور جو لوگ کھیتوں میں گاؤں میں رہتے ہیں وہ سٹی والوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر ہمیں اور گاؤں والوں کو کمپیئر کیا جائے تو وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس لگژریس لائف نہیں ہوتی, ان کے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی, بٹ اسٹل دے آر اسٹرانگ دین اس, ہے نا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کھیتوں کی ہوا, گاؤں کی ہوا, وہاں پہ فیکٹریز نہیں ہوتے, پولیوشن نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے وہ لوگ اسٹرانگ رہتے ہیں. ان کا کھانا پینا سمپل زندگی. تو مکہ کا ایک دستور یہ تھا کہ جب بھی بچے ہوتے تھے نا تو ان کو دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیجا جاتا تھا. دیہات یعنی کہ ایک دم کھیڑا گاؤں جیسے, تاکہ بچے کے اندر تندرستی آ جائے, وہ ایک دم اسٹرانگ ہو جائے. تو یہ مکہ کا دستور ہی تھا. تو اب جو ہے ہر کوئی اس دن جتنے بچے پیدا ہوئے تھے ہر کوئی تیاری میں تھا کہ کوئی دائی, دودھ پلانے والی عورت, ٹھیک ہے, آئے دیہات سے اور ہمارے بچوں کو لے کر جائیں. تو یہاں پر جو ہے مکہ سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے طائف. طائف کے شہر میں ایک عورت رہتی تھی جن کا نام تھا حلیمہ. کیا نام تھا؟ حلیمہ. ٹھیک ہے, تو یہ دائی حلیمہ تھی. ٹھیک ہے, دائی حلیمہ جو ہے یہ بنو سعد کے قبیلے سے تھی. ان کا قبیلے کا نام بنو سعد, تو ان کو کہا جاتا ہے حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ اس لیے کیونکہ یہ قبیلہ سعد سے تھی اور یہ رہنے والی تھی طائف میں. یہ جو عورت تھی بہت غریب تھی, اتنی زیادہ غریب کہ ان کے جو جانور تھے نا, بکریاں, اونٹ وغیرہ, ایک اونٹنی تو ان کی کمپلیٹلی بیمار ہی تھی, بکریاں جو ہے ان کی کمزور تھی, کھیتی باڑی ان کی سوکھ چکی تھی. جو کچھ ان کا تھوڑا بہت گھر چلتا تھا وہ بچوں کو دودھ پلا کر اس کی تنخواہ ملتی تھی, اس سے ان کا گھر چلتا تھا. تو اب طائف سے بہت ساری عورتیں مکہ آ جاتی ہیں کیونکہ مکہ سے بلاوا آیا رہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو دودھ پلانا ہے. تو ساری عورتیں طائف سے نکل کر مکہ کی طرف سفر کرتی ہیں. تو مکہ کی طرف جاتی ہیں اور دائی حلیمہ جو ہے یہ بھی جاتے ہیں, لیکن سب کی سواری جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے. دائی حلیمہ کی اونٹنی بیمار ہوتی ہے, تو اب اسٹرانگ اینیمل ویک اینیمل سے زیادہ فاسٹ چلے گا. اب ساری عورتیں آگے جاتی ہیں, دائی حلیمہ کا ویٹ کرتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حلیمہ ابھی پیچھے ہے, پھر آگے جا کے رکتے ہیں, پھر ان کا ویٹ کرتے ہیں. اب عورتیں کیا کہتے ہیں کہ حلیمہ تم آرام سے آ جانا,
تمہاری سواری پہلے ہی بیمار ہے، اگر ہم تمہارا انتظار کرتی رہ گئیں تو بچوں کو کوئی اور لے جائے گا اور ہمیں اتنی دور آ کر خالی ہاتھ آنا پڑے گا۔ تو دائی حلیمہ کہتی کہ نہیں نہیں، تم میرا انتظار مت کرو، تم جاؤ آگے، میں آتی ہوں۔ تو یہ ساری عورتیں دائی حلیمہ سے پہلے مکہ پہنچ گئی۔ مکہ جا کر یہ عورتیں کیا کرتی ہیں، جو رچ گھر تھے نا، جن کے باپ تھے زندہ، جو پیسے والے تھے، ان کے بچوں کو لے لیتی ہیں۔ بی بی آمنہ کے گھر کوئی نہیں جاتا، تو بی بی آمنہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اور سوچتی ہیں کہ اگر میرا شوہر، اس بچے کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا تو آج یہ جو دائیاں آئی ہوئی ہیں یہ لڑتی میرے بچے کو لینے کے لیے، لیکن چونکہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں اجرت نہیں ملے گی، اور ان کا دل بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ اب جب دائی حلیمہ مکہ پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سب بچوں کو ان کے دائی مل گئی ہے، اب ان کے لیے کوئی بچہ نہیں تھا، اور ایک گھر باقی ہے، آمنہ کا گھر، اور وہ بچہ یتیم ہے۔ تو دائی حلیمہ سوچتی ہیں کہ یتیم بچہ ہے، اجرت تو ملے گی نہیں، پھر ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایک بار بچے کو تو دیکھ لوں، یہاں تک آئی ہوں خالی ہاتھ جانے کے بجائے ایک بار بچے کو دیکھ ہی لیتی ہوں، بھلے ہی لینا نہ لینا ہو۔ تو یہ جاتی ہیں حجرے میں، ان کے کمرے میں، بی بی آمنہ کے، اور بچہ جو ہے سو رہا ہوتا ہے۔ تو دائی حلیمہ جا کر چہرے پر سے چادر ہٹاتی ہے، مطلب ایسے جو جیسے ہم نیٹ لگاتے ہیں نا، ویسے کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو چادر ہٹاتی، جیسے ہی چادر ہٹاتی ہیں بچہ مسکراتا ہے۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر حلیمہ جو ہے وہ مطلب ایک دم خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ بی بی آمنہ، میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں، بھلے ہی تو مجھے اجرت نہ دو، لیکن اس کی اسمائل نے مجھے جیت لیا ہے۔ اب یہ جو دائی حلیمہ تھی بہت نیک عورت تھی، ان کو پیسے سے پیار نہیں تھا، جن عورتوں نے پیسوں سے پیار کیا ان کو پیسے والے بچے مل گئے، لیکن جس نے پیسے سے پیار نہیں کیا اسے کون ملے؟ ویری گڈ، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ آمنہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں اس کو لے جانے والی ہوں، تم اس کی پیکنگ کرو اور سامان پیک کر دو، میں اس کو لے جانا چاہتی ہوں۔ بی بی آمنہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو کوئی تو میرے بچے کو اپنانے تیار ہے۔ تو بی بی آمنہ بھی ساری چیزیں پیک کرتی ہیں، عبد المطلب بھی وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتے ہیں کہ آمنہ میں طائف کی رہنے والی ہوں، میں نے بہت سارے گاؤں کا سفر کیا ہے، لیکن میں نے کسی گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ حلیمہ میں مدینہ کی رہنے والی ہوں، میں نے مدینہ سے مکہ تک کا سفر کیا ہے، میں نے کسی شہر میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ حلیمہ آمنہ میں شام تک کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے کنٹریز کا سفر کیا ہے، میں نے کسی بھی کنٹری میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ وہیں پر جبریل امین کھڑے ہوتے ہیں، جبریل امین ان کی باتیں سن کر کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے پیغامات لایا کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے اور کہتے ہیں کہ حلیمہ تم گاؤں کی بات کرتی ہو، آمنہ تم شہروں کی بات کرتی ہو، عبد المطلب تم ملکوں کی بات کرتے ہو، میں نے آسمان سے زمین کا سفر کیا ہے، جنتوں سے زمینوں تک کا سفر کیا ہے، میں نے جنت سے لے کر زمین تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی علیہ السلام کتنے کیوٹ، کتنے پیارے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اب دائی حلیمہ ان کو لے کر نکلتی ہیں، بی بی آمنہ جو ہیں دعاؤں کے ساتھ دعائیں دے کر اپنے بچے کو رخصت کرتی ہیں۔ تو جیسے یہ اونٹنی کے پاس جاتی ہے، دائی حلیمہ اور ان کے شوہر تھے، ان کے شوہر اب نیچرلی جینٹس جو ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں نا جانور پر، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دائی حلیمہ بچے کو لے کر پیچھے بیٹھتی ہیں۔ اب اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، اب ان کے شوہر اٹھتے ہیں، اتر جاتے ہیں، جیسے ان کے شوہر اترتے ہیں تو اونٹنی اٹھنے کو تیار، پھر ان کے شوہر بیٹھتے ہیں، پیچھے دائی حلیمہ بیٹھتی ہے، پھر اونٹنی کہتی کہ میں نہیں اٹھوں گی، مطلب اٹھی نہیں، ہل نہیں رہی، پھر ان کے شوہر اترتے ہیں، ایسا 3-4 بار ہوتا ہے۔ اب ان کے شوہر کہتے ہیں کہ ایک کام کرو حلیمہ، تم آگے بیٹھو بچے کو لے کر، میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تو جیسے ہی دائی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھتی ہے، ان کے شوہر پیچھے بیٹھتے ہیں، اونٹنی اٹھنے کو تیار، اٹھ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ان کے شوہر پریشان، میں تب سے سامنے بیٹھ رہا تھا، اونٹنی اٹھ نہیں رہی تھی، جیسے میں پیچھے گیا اونٹنی اٹھ گئی۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ جس کے پیچھے پوری دنیا کو چلنا ہے وہ بھلا کسی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھے اور اونٹنی اٹھے، ایسا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو دائی حلیمہ اب بچے کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو گئی اور اب اونٹنی چل رہی ہے۔ تو مکہ میں نا بہت گرمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کا ٹمپریچر کچھ بھی نہیں، کبھی کبھار یہاں کے لوگ اگر سمر سیزن میں وہاں پہ چلے جائیں، وہاں کے سمر سیزن میں، تو ناک سے خون آنے لگتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے، بہت
स्ट्रॉन्ग किस्म की गर्मी होती है वहाँ पे, तो तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन दाई हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर ऊँटनी पर बैठी, मैं और मेरे शौहर, एक बादल, काला बादल हमारे सर पर था, मतलब ठंडा सा बादल, और हमें गर्मी की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, ना हमें कोई एहसास हुआ। फिर धीरे धीरे हमारी ऊँटनी तेज़ दौड़ने लगी। वो ऊँटनी जो बीमार थी, लागर थी, कमज़ोर थी, ज़ोर से दौड़ने लगी, और इतना दौड़ी कि जो हमारे से पहले बच्चे लेकर औरतें निकल गई थी, उनको भी हमने क्रॉस कर दिया। उन औरतों ने ज़ोर से पुकार के कहा कि हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल ली है? ऊँट तुमने नया खरीदा? तो हलीमा कहती हैं कि नहीं, ऊँटनी नहीं बदली, बल्कि ऊँटनी का सवार जो है, मतलब जो ड्राइव करने वाला, वो बदल गया है। और हलीमा और उनके शौहर दोनों हैरान है कि ये कैसे हो गया। मतलब एक मैजिकल है ना, कि वो ऊँटनी जो सीधे से चल नहीं रही थी, अब दौड़ रही है, और इतना तेज़ कि सबको पीछे छोड़ गई। जब ये घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया, इनके घर में गरीबी बहुत थी, बकरियाँ एकदम दुबली पतली बीमार। जब एनिमल बीमार होता है तो ज़्यादा दूध भी नहीं देता, और चरने के लिए कुछ था भी नहीं उनको। लेकिन जैसे ही ये बच्चे को लेकर घर में कदम रखती हैं, पहुँचती हैं, तो देखती हैं कि बकरियां जो है एकदम तंदुरुस्त लग रही हैं, और उनके पास दूध भी बहुत ज़्यादा, बर्तन में दूध निचोड़ कर निकालती हैं। जितने घर में बर्तन थे सब दूध से फुल हो जाते हैं। अब ये परेशान कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बकरियां तो ढंग से चलती भी नहीं थी, और इतना दूध। अब इनके शौहर दौड़ के आते, हलीमा सुनो, क्या हुआ? खेतियाँ मेरी जो सूख गई थी हरी भरी हो गई हैं। यकीनन इस बच्चे में कुछ तो बड़ी कमाल की बरकत है। जब से इसको हम लेकर आए हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगा है। तो नबी अलैहिस्सलाम को देखो, अल्लाह ताला ने गरीब घर में पैदा किया, हाँ, दूध पीने की गर्ज के लिए गरीब के घर में भेजा। मकसद क्या था? अल्लाह ने दुनिया को बताना था कि मेरे महबूब के कदमों में ऐसी बरकत है कि ये जहाँ भी जाएंगे सब जगह बरकत भर देंगे। ठीक है, तो दाई हलीमा, उनके शोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाई हलीमा की बेटी शीमा एक घर में रहा करती थी, और उस वक्त एक और बच्चा इनकी किफ़ालत में था। मतलब ऐसे ही दूध पिलाने के गर्ज के लिए 2 बच्चे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक और बच्चा। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। इतना अच्छा लगा, समझ में आया? तो ये अच्छे से ध्यान में रखो। यहाँ से ना एवरी वेडनेसडे हम सीरत करेंगे। अब हमारी स्टोरी जब आप सुनते रहते हो ना, उसको इमेजिन करते रहना। जब आप इमेजिन करोगे ना, तो मतलब समझो, जब हम इसके बारे में सुन रहे थे, कौन सा अपना कौम आद, बड़े बड़े लोग, इमेजिन करते रहना, इतने बड़े लोग भाग रहे हैं, ऐसा हो रहा है। जब हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं ना, सुनते सुनते, तो वो स्टोरी हमें परफेक्टली याद हो जाती है। ठीक है, तो जब आप सीरत भी सुन रहे हो ना, सोचते रहना, मक्का है, ऊँटनी जा रही है, ऊँटनी बीमार थी लेकिन अब तेज़ दौड़ रही है, बादल का साया है, बकरियां इतना ज़्यादा दूध दे रही हैं, खेतियां हरी भरी हो गई। एवरीथिंग आप लोग इमेजिन करते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में फिट होता चला जाएगा। ओके, अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, अभी मैं सीरत स्टार्ट की, लेकिन मैं नेक्स्ट मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बोली थी। तो सीरत और वो दोनों बोली तो कंफ्यूज नहीं होगा ना तुम लोगों को? क्या पहले सीरत कंप्लीट करेंगे? मैम पहले सीरत कंप्लीट करेंगे। वेडनेसडे एंड सैटरडे सीरत करेंगे। ओके, बाद में, इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा करेंगे। ठीक है, एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अभी से सीरत रहेगी। जी मैम, चलो लीव कर सकते हैं। हाँ आपा, ये आपा, जज़ाकल्लाह मैम। आमीन।